تفصیلات آپ نے سماعت فرما لی۔ اللہ کریم نے متقین کا ذکر کیا، اور متقین سے مراد اس زمانے میں صحابہ اور اہل بیت اطہار، اور آج اولیاء اللہ، اور پھر ان کی صفات کے بعد پھر وہ لوگ کہ جن لوگوں نے کفر پر اس طرح اصرار کیا کہ بس ان کی قسمت میں ہی، جن کی قسمت میں ہی کفر ہے۔ پھر ان لوگوں کا ذکر کیا جو بدترین دشمن ہیں اسلام کے، حق کو نہیں سمجھتے، بس انہوں نے کوئی بھی بات سننی ہے تو اسلام کے خلاف ہی بولنا ہے۔ ایسے لوگوں کی برے انجام کی خبر اور ان کے دلوں، کانوں، آنکھوں کے پردے کی بات، اور یہ بتایا کہ ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اس کے بعد اب کچھ ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے کافروں کی طرح بالکل، جن کی قسمت میں کفر ہے، ان کی طرح بالکل ہٹ درمی تو نہیں دکھائی، اسلام کو مان تو لیا، بتا تو دیا کہ بھی ہم نے اسلام کو مان لیا، ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ لیا، ظاہری طور پہ کلمہ پڑھا، مگر حقیقتاً دل سے وہ ایمان نہ لائے۔ یعنی پہلے ان لوگوں کا ذکر ہوا سب سے پہلے جنہوں نے ایمان بھی دل سے قبول کیا، یعنی پہلے رکوع کے ساتھ میں اس رکوع کی تفسیر کو ٹیلی کر رہا ہوں۔ یعنی پہلے رکوع میں سب سے پہلے ان کا ذکر کیا جنہوں نے زبان سے بھی مان لیا، دل سے بھی مان لیا، اور اسی رکوع کے آخر میں ان کا ذکر کیا جنہوں نے زبان سے بھی نہیں مانا اور دل سے بھی نہیں مانا۔ اب اس دوسرے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے ان لوگوں کی بات کہ جنہوں نے دل سے تو نہیں مانا اسلام کو، اسلام کی بات کو، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بات کو، زبان سے مانا، تو ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے زبان اور دل سے مانا انہیں متقین کہا گیا، وہی مفلحون ہیں، وہی ہدایت والے ہیں جنہوں نے زبان اور دل سے اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا اور ایمانیات کو مان لیا۔ اور جنہوں نے زبان اور دل سے دونوں سے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، جان بوجھ کر انکار کیا، جن کی قسمت میں کفر تھا، تو ان کے لیے بڑا عذاب، دردناک عذاب، تکلیف دہ عذاب، بڑا عذاب ان کے لیے، اور وہ کافر ٹھہرے۔ وہ ایمان والے اور متقین اور یقین والے لوگ ٹھہرے جنہوں نے دل اور زبان سے اسلام کو قبول کیا، اور جنہوں نے دل اور زبان دونوں سے اسلام کی دشمنی کی، وہ لوگ کافر ٹھہرے۔ اب وہ لوگ کہ جنہوں نے دل سے تو نہ مانا، زبان سے مان لیا، وہ کہاں ٹھہرے؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ منافق ٹھہرے۔ حدیث نے اس کی تشریح کی کہ وہ لوگ منافق ٹھہرے۔ حدیث مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف اس کی تشریح بھی کرتی ہے، اور آگے قرآن پاک کی دیگر آیات کے اندر بھی ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آیا، بلکہ قرآن مجید کی ایک پوری سورت ایسے ہی لوگوں کے حوالے سے نازل ہوئی۔ اس قرآن مجید کی سورت کا نام ہی سورۃ المنافقون ہے۔ ان لوگوں کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ لوگ یہ کرتے تھے، چونکہ یہ سورت بقرہ مدینہ شریف میں نازل ہونے والی پہلی سورت ہے، سو اس لیے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ ظاہری طور پر اسلام کی شان و شوکت دیکھ کر یا بہت سے لوگوں کو مسلمان ہوتا ہوا دیکھ کر دلی ہمدردیاں تو ان کی کافروں کے ساتھ ہیں یا اپنے کفر والے مذہب کے ساتھ ہیں، مگر مسلمانوں کے معاملات کو دیکھ کر یہ مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن ان کا دل مسلمان نہیں ہوا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اللہ اور اس کے رسول سے چھپ گئے ہیں، کیونکہ ظاہری طور پر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں بھی جا رہے ہیں، مسلمانوں جیسی وضع قطع بھی انہیں اختیار کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ یاد رکھ لینا، کوئی چیز بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتی ہے، دلوں کے ارادے بھی جاننے والا وہ ہے، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم اللہ کے رسول کو دھوکہ دو گے یا اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو اپنے خیال میں، یا ایمان والوں کو نہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، در حقیقت اپنی ہی جانوں کو تم دھوکہ دے رہے ہو۔ فی قلوبہم مرض، دراصل ایسے لوگوں کے دلوں میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ بیماری یہ ہے کہ ان لوگوں کے دل میں یہ بات ہی نہیں بیٹھتی کہ حق کیا چیز ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ کیا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سادہ سی بات کی جائے نا تو ان لوگوں کے دل میں نہیں اترتی ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کوئی بڑی زبردست، یعنی بات بات پہ معجزہ دیکھیں، بات بات پہ کوئی کرامت دیکھیں تو وہی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو ٹھیک ہے،
لیکن جب کوئی کرامت سے ہٹ کر، معجزے سے ہٹ کر، ان کی عقل و شعور سے ہٹ کر کوئی بات ان کو سادہ سے طریقے سے حق کی بات بتائی جائے تو وہ لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، تو وہ لوگوں کے اندر بیماری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیماری سے ہم سب کو بچائے، کرامت نظر آئے یا نہ آئے، معجزہ نظر آئے یا نہ آئے، کوئی قدرت کا عجیب کرشمہ نظر آئے یا نہ آئے، ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ جو فرمان پر عمل کرتا ہے، جو حکم مل گیا اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اس کا یہ کام نہیں کہ وہ معجزے کرامتیں شعبدے دیکھنا شروع ہو جائے۔ بیماری ان کے دلوں میں یہ بات ہے کہ وہ اپنے ہر سفلی خواہش، ہر دنیاوی اور حقیر سی خواہشات ان کے حساب سے وہ ہر وقت ہی امتحان کے دماغ میں رہتے ہیں کہ بھئی یہ بات پوری ہوگی تو پھر دیکھیں گے کہ سچا ہے، یہ بات پوری ہوگی تو دیکھیں گے تو ہم اس کو سچا رسول جانیں گے۔ اس طرح ایسے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے بھی تھے اور کبھی منڈیوں کا بھاؤ پوچھتے، کبھی یہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ کون سی چیز کب مہنگی ہونے والی ہے، ہمیں پہلے بتا دے تاکہ ہم اس کا ذخیرہ کر لیں، اور اگر آپ بتا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نبی ہیں، اور اگر آپ نہیں بتاتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں۔ اس طرح کے بھی واقعات ہوئے۔ اتنی بدترین ان لوگوں کی عادات ہوتی ہیں کہ ظاہری طور پر لوگ ان کو سمجھ نہیں سکتے اور پہچان نہیں سکتے عام لوگ کہ بھئی یہ لوگ تو جو ہے اسلام کے پردے میں مسلمانوں کے اندر ہیں، مگر حقیقتاً یہ لوگ جو ہے نا اسلام کے دشمن اور اسلام کے خلاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے منافقوں سے سارے عالم اسلام کو بچائے۔ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، تم جس طرح کی حرکت کر رہے ہو، ادھر کافروں کے ساتھ بھی جا کر ملتے ہو، ادھر مسلمانوں کے ساتھ بھی ملتے ہو، تو اس طرح تمہاری اس حرکت سے فساد پھیلتا ہے۔ تم نے کسی ایک دھڑے کی طرف ہو کر رہنا ہے تو سچے طریقے سے ہو کر رہو، اگر مسلمان ہونا ہے تو سچے طریقے سے مسلمان ہو کر رہو۔ لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ادھر کافروں کے ساتھ بھی تعلق اور سلام دعا رکھتے ہیں، اور اپنی جو ان کی خیر خیریت بھی پوچھنا اور ان سے بھی تعلقات بحال رکھنے، اور دوسرا طریقہ یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی وہ نماز بھی پڑھنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعائیں کرانا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی بیٹھنا۔ تو اس حرکت سے مسلمانوں کے درمیان فساد پھیلتا ہے، مسلمانوں کے درمیان بھی فساد پھیلتا ہے، کافروں کے درمیان بھی۔ اس چیز کا کافروں کو بھی جو ہے نا وہ کوئی واضح فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا شخص، سچی بات یہ ہے کہ وہ تو نہ کفر کا ہے اور نہ اسلام کا ہے۔ ایسا شخص ہمیشہ دونوں تہذیبوں کے درمیان لڑانے کی بات کرتا ہے۔ کفر ایک تہذیب ہے جو شیطان کی بنائی ہوئی ہے، اسلام ایک تہذیب ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ترتیب دیا ہے۔ وہ نظام جسے اللہ اور اس کے رسول نے بنایا ہے، اس نظام اور اس سسٹم کا نام اسلام اور ایمان ہے۔ اور منافق وہ تو نہ کفر کا ہے اور نہ اسلام کا ہے۔ اس لیے کافروں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ منافق جو ہے نا وہ کل کو ہمارا بھی نہیں ہوگا جو اسلام کا نہیں ہوا ہے۔ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فساد نہ کرو، مدینہ شریف کا ماحول تھا، قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہنے لگے ہم تو اصلاح کرتے ہیں، دونوں طرف کی اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ آج کے زمانے میں بھی مسلمان ناظرین، ناظرات، خواتین و حضرات، آج کے زمانے میں بھی اس طرح کے سر پھرے لوگ پیدا ہو چکے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کرو کہ ایک ایسی عمارت بنا دو جس کے اندر یہودیوں کا عبادت گاہ بھی وہیں ساتھ ہو، عیسائیوں کی عبادت گاہ بھی ہو، مسلمانوں کی مسجد بھی ہو، ہندوؤں کا وہاں پر وہ مندر بھی ہو، اور سکھوں کا گردوارہ بھی وہیں پر ہو، ایک ہی بلڈنگ کے اندر ہو، اور جس کا دل چاہے جس سے مرضی اس میں چلا جائے، کوئی جھگڑا نہ ہو، بھائی آپس میں سب اتحاد ہونا چاہیے۔ خبردار، یہ بات بڑی بری بات ہے، یہ آپ سمجھ لو، دماغ اپنے حاضر رکھو۔ اتنے بزدل ہو کر اور لومڑی بن کر جو ہے نا انسان کو نئی وقت گزارنا، انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، انسان کا تعلق جو ہے نا سب ٹھیک ہے کہنے میں نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب ہے حق ٹھیک ہے، جہاں حق ہے وہ ٹھیک ہے۔ کبھی بھی شرک اور توحید آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، کبھی آگ اور پانی آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، کبھی رات اور دن آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ رات رات ہے، دن دن ہے، حق حق ہے، باطل باطل ہے، سفیدی سفیدی ہے، سیاہی سیاہی ہے، حق حق ہے، باطل باطل ہے، آگ آگ ہے، باطل باطل ہے، پانی پانی ہے، حق حق ہے۔ یہ کیا طریقہ کار ہوا کہ آپ اس طرح کا جو ہے نا وہ مذہبوں کا اچار اور مربع بنا کر آپ پیش کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے دنیا میں امن قائم ہو جائے گا؟ یہ دنیا میں سب سے بڑے فساد کا آغاز ہوگا۔ جس دن اس طرح ہوگا اس دن دنیا کا سب سے بڑا فساد ہوگا۔ اور یہ جن لوگوں نے بھی اس طرح کا دماغ سوچا ہوا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر دلوں میں بیماری ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، وہ اتحاد نہیں چاہتے ہیں، وہ انتشار چاہتے ہیں کہ وہ لڑائی جو دور دور ہے وہ لڑائی ذرا قریب قریب ہو جائے، اور اتنی یہ پھر بھیانک دنیا کا منظر ہوگا جس کی حد کوئی نہیں ہے، یہ یاد رکھ لینا۔
حق حق ہے، اسلام حق ہے اور کفر باطل ہے. تو اس لیے مذاہب اپنی اپنی جگہ پر جس کے بھی ہیں جو بھی ہیں وہ الگ بات ہے، مذہبی آزادی ہو، لیکن اس کا یہ کیا مطلب ہوا کہ آپ باطل کو حق کے ساتھ کر رہے ہیں. قرآن مجید نے اسی پارے کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. تو وہ لوگ کہنے لگا ہم تو بڑی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. تو آج کے دور میں بھی اس طرح کے ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو چاہتے ہیں ہمارا کسی فرقے سے بھی تعلق نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں بھائی سب ایک ہو جائیں. یہ جو دماغ ایک ہونے کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ یاد رکھ لینا ہم انسان ہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اشرف المخلوقات کا تعلق ہمیشہ حق کی طرف جھکنے کا ہے، حق کی طرف متوجہ ہونے کا. جو اشرف المخلوقات وہ ہے کہ جو حق کی طرف جھکے، جس طرف حق ہو، اور حق سے مراد ہے بالکل ٹھیک اور بالکل سیدھی راہ، اور بالکل ٹھیک اور بالکل سیدھی راہ وہ ہے جسے اللہ سیدھی اور حق راہ بتا دے، اور اللہ نے سیدھی اور حق راہ جسے بتایا وہ اسلام ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ہے، قرآن کا دین ہے، قرآن کا مذہب ہے، قرآن کا رستہ حق ہے، اولیاء اللہ کا رستہ حق ہے، انبیاء کا رستہ حق ہے. یہ ایک ہی رستہ ہے. انبیاء، شہداء، صالحین، اولیاء اللہ، بزرگوں، پیروں، فقیروں، مفسرین، محدثین کا رستہ ایک ہی رستہ ہے. یہ وہی رستہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے. لیکن اس کے سوا جتنے بھی رستے ہیں وہ باطل ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید، فرقان حمید، سب سے سچی کتاب، دنیا کے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، دنیا کی سب سے زیادہ مانی جانے والی کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ اپنے حق کو تسلیم کروا لینے والی کتاب، جس کا چیلنج آج دنیا بھر میں 1500 سال سے موجود ہے. کوئی اس قرآن جیسی ایک صورت، ایک آیت نہیں بنا سکتا. اس سچی کتاب نے 1500 سال سے دنیا کے اندر اپنا سکہ، اپنا لوہا جمایا. اس کتاب میں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ فقط اسلام ہے. اس لیے دنیا بھر کے سننے والے ناظرین و ناظرات اور قرآن مجید کو سمجھنے والوں، وہ لوگ جو یہ اصلاح کے نام پر مسلمانوں کے درمیان فساد ڈالیں اور مسلمانوں کو حق کے ساتھ باطل کی طرف ہی جھکنے کی ترغیب دیں، تو وہ لوگ یقیناً بڑے فسادی ہیں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اس دور کے لوگوں کے حوالے سے، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، وہی فسادی ہیں اور ان کو شعور نہیں ہے. وہ اپنے دماغ میں یہ سمجھتے ہیں، اپنے ذات میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. نہیں، تمہیں وہ کرنا چاہیے جو اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. تم اپنی مرضی سے زمین کے اندر فساد اور اصلاح کے کام نہیں کر سکتے ہو. تمہارا کام وہ ہے کہ جو اللہ فرمائے اور اسی کے اندر بخشش ہے، اسی کے اندر اصلاح ہے، اسی کے اندر ہدایت ہے. جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملے گا ہم اس پر چلیں گے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد کے محراب کے ساتھ ایک مندر کی بنیاد کھڑی ہوئی ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ شریک ہی کوئی نہیں ہے. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اس کے ساتھ مسجد کے ساتھ گردوارہ بھی بن رہا ہو، مسجد کے ساتھ جو ہے نا ایک عیسائیوں کا بھی عبادت خانہ بن رہا ہو اور یہودیوں کا ٹیمپل بھی بن رہا ہو؟ یہ قطعی طور پر نہیں ہے. اس لیے کہ دونوں یہ سب مذاہب باطل ہیں، اسلام حق ہے. اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لائے لوگ، ناظرین کرام، میں یہاں پر تھوڑا سا صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر شریف خزائن العرفان میں جاؤں گا اور عظیم الشان نقطہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں ایمان لے آؤ اس طرح جس طرح لے کے آئے ایمان لوگ. یہاں لوگ سے مراد صحابہ کرام ہیں یا عام مومنین مراد ہیں، کیونکہ خدا شناسی، فرما برداری اور عاقبت اندیشی کی بدولت وہی انسان کہلانے کے مستحق ہیں جنہوں نے نبی پر ایمان لایا. جو نبی کریم کو مان گئے وہی انسان کہلانے کے مستحق ہیں. بہت اہم بات ہے، توجہ کیجیے گا. فرماتے ہیں مسئلہ آمنو کما آمن، اس طرح ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ، یعنی صحابہ کرام. تو اس سے ثابت یہ ہوا قرآن مجید کی آیت سے کہ صالحین کا، نیک بندوں کا اتباع محمود اور مطلوب ہے. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ مذہب حق اہل سنت و جماعت یہی حق ہے، کیونکہ اس میں ہی صالحین کا اتباع پایا جاتا ہے. اور فقیر سید محمد عارف شاہ یہ عرض کر رہا ہے کہ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ تقلید حق ہے. اور مذہب حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ
وہ تمام مذاہب جس میں کسی امام برحق کی تقلید کی جاتی ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہو گئی. تو ہم اگر اپنے آپ کے ساتھ حنفی لگاتے ہیں یا مالکی ہیں یا شافعی ہیں یا حنبلی ہیں یا کسی بھی امام برحق کے پیچھے چلتے ہیں تو امام برحق کے پیچھے چلنا قرآن کی اس آیت کے مطابق ہوا جب اللہ فرما رہا ہے آمنو لوگو اس طرح ایمان لاؤ کما آمن الناس جیسے صحابہ کرام ایمان لائے, جیسے صالحین ایمان لائے, جیسے وہ صالح لوگ ایمان لائے. اور اس سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوا کہ جو تمام فرقے جو صالحین سے منحرف ہیں, جو اولیاء اللہ کے طریقے سے ہٹ کر ہیں, وہ سب کے سب فرقے گمراہ ہیں. ان فرقوں کے پیچھے چلنا گمراہی ہے. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات, ایک اور مسئلہ بھی اس علماء کرام نے اس سے یہ ثابت کیا کہ اس آیت کو زندیق کی توبہ مقبول ہونے کی دلیل بھی قرار دیا. علامہ بیضاوی کے حوالے سے لکھا گیا ہے زندیق وہ ہے جو نبوت کا مقر ہو, شاعر اسلام کا اظہار کرے, لیکن اپنے اندر باطن میں ایسے عقیدے رکھے جو بالاتفاق کفر ہوں, تو یہ بھی منافقوں میں داخل ہیں. لیکن چونکہ ایسا بندہ ہے اور حکم ہو گیا آمنو کما آمن الناس, ایمان لے آؤ اس طرح جس طرح کہ صالحین ایمان لے آئے. اب اگر وہ بندہ سچے دل سے اپنے گمراہ عقیدوں سے توبہ کر کے اور اہل حق میں شامل ہونا چاہتا ہے, مذہب حق اہل سنت و جماعت اختیار کرنا چاہتا ہے, تو اس کی توبہ قبول ہے. وہ جس وقت بھی صبح توبہ قبول کرے صبح قبول ہے, صبح توبہ کرے صبح توبہ قبول ہے, شام توبہ کرے شام کو توبہ قبول ہے. اس لیے میں تمام شیعہ, اہل حدیث, جماعت المسلمین, دیوبندی, وہابی, جتنے بھی ایسے فرقے ہیں ان کے ساتھ لگے ہوئے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ابھی تک حقیقت معلوم نہیں تھی, آج قرآن مجید کے اس عظیم الشان دورہ تفسیر قرآن کی برکت سے انہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ حق مذہب قرآن مجید کے مطابق اہل سنت و جماعت کا ہے. تو ان تمام نادان بہنوں اور بھائیوں سے میری درخواست ہوگی کہ واپس پلٹ آؤ, اب بھی آ جا, اب بھی کچھ نہیں بگڑا, ہم تو اب بھی تیرا انتظار کرتے ہیں, آؤ اللہ اور اس کے رسول کے سچے دین کی طرف آ جاؤ. اور سچا دین, سچا مذہب اور وہ با ادب مذہب اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہے. آپ اس طرف متوجہ ہو جاؤ, انشاءاللہ العزیز دنیا جہان میں آپ کو برکت اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو شفاعت مصطفیٰ نصیب ہوگی. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صالحین کو برا کہنا, وہ آپ نے دیکھا نا کیا کہا انہوں نے, آمنو کما آمن الناس, صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آؤ. انہوں نے کیا کہا, قالوا انؤمن, وہ کہنے لگے کیا ہم ایمان لے آئیں اس طرح کما آمن السفہاء, جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے. استغفر اللہ العظیم. حضرت بلال حبشی کو, حضرت صہیب رومی کو, حضرت خبیب کو, جناب عثمان غنی کو, حضرت سیدنا ابو ہریرہ کو, حضرت انس بن مالک کو, حضرت طلحہ کو, حضرت سعد کو, حضرت سعید کو, حضرت زبیر کو, حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو, حضرت عمر فاروق کو, حضرت ابو بکر صدیق کو, وہ تمام کے تمام صحابہ کرام و صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا دامن اقدس نصیب ہوا, ان کی بارگاہ میں بدوی, ان کو بے وقوف کہا گیا. کنہوں نے کہا, منافقین نے کہا. اب اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوا. حضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ صالحین کو برا کہنا اہل باطل کا قدیم طریقہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. صحابہ کرام کی بے ادبی کرنے والے لوگ اسی زمانے میں پیدا ہوئے, صحابہ کرام کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کرنے والے لوگ. لہذا اگر اب کوئی صحابہ کرام کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کرے تو ان کے ساتھ خبردار, اپنے آپ کو اٹھنا بیٹھنا, نشست و برخاست ایسے لوگوں سے ہٹا لو, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت اللہ تعالیٰ ان کی طرف کار و غضب کی نظر سے دیکھ رہا ہو, تم بھی ساتھ بیٹھے ہو تو تمہارے اوپر بھی کار و غضب کی نظر نہ پڑ جائے کہیں. آج کل کے باطل فرقے پچھلے بزرگوں کو برا کہتے ہیں, روافظ خلفائے راشدین کو برا بھلا کہتے ہیں, اور بہت صحابہ کرام کو بھی, اور خوارج لوگ, خارجی, ناسبی, گستاخ, بے ادب, حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں خارجی لوگ, اور ان کے رفقاء کو بھی, اور غیر مقلد لوگ, ائمہ مجتہدین اور بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو کہ سراپا فیض عطا میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو
اسی طرح وہابیہ بکثرت اولیاء اور مقبولان بارگاہ کو، اور مرزائی قادیانی لوگ یہ انبیاء سابقین تک کو بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، اور قرآنی فرقہ چکڑالوی لوگ جو ہیں یہ صحابہ اکرام اور محدثین کو، اور نیچری لوگ تمام اکابر دین کو برا بھلا کہتے ہیں، برا کہتے ہیں اور زبان تان دراز کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ وہ تمام کے تمام گمراہ ہیں، گمراہی میں ہیں، اور اس میں دیندار عالموں کے لیے تسلی بھی یہ ہے کہ وہ گمراہوں کی بد زبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہوں، سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا قدیم دستور ہے۔ یہ باتیں صدر الفاضل نے تفسیر مدارک کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں، سبحان اللہ۔ ناظرین و ناظرات، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کو آج بھی اگر ہم ادب سے اور تعظیم سے پڑھیں اور اس کی تفسیر سمجھیں تو دیکھیں ہماری قرآن مجید ابھی ہم نے شروع ہی کیا ہے سمجھنا، تو آپ سوچیں ہمیں کتنا کچھ نصیب ہو گیا، کتنی ہماری رہنمائی ہو گئی۔ تو اگر ہم آگے اسی طرح غور اور فکر کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے تو کتنا ایمان ہمارا تازہ ہوگا۔ اور اس کے بعد اگلی آیت کے اندر ارشاد فرما فَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ان لوگوں کی یہ تقیہ بازی، ان لوگوں کی یہ شرنگیزی، اس لحاظ کا بھی ان کا ایک داؤ تھا کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے تو کہتے کہ ہم تو ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، اللہ 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 اللہ، اللہ کریم نے ان لوگوں کو شیطان کہا۔ ہم اس قرآن پاک کے دورہ تفسیر کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو تعوذ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تشریح سمجھاتے ہوئے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ انسانوں کے اندر بھی کچھ شیطان ہے اور جنات میں بھی شیطان ہے۔ تو انسانوں کے شیطان کا ذکر آ گیا کہ وہ لوگ جو گستاخی رسول کر رہے ہوں، وہ لوگ جو گستاخی رسول پر آپس میں بیٹھے ہوں، وہ لوگ جو صحابہ اکرام کو برا بلا کہیں، وہ لوگ جو اولیاء اللہ کو برا بلا کہیں، اللہ قرآن مجید کے اندر ان کو شیطان فرما رہا ہے۔ تو ایسے لوگ شیطان ہیں اور ان شیطانوں سے بچو۔ دیکھو، درنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، کسی اللہ کے ولی کا ملنگ ہو جا، مولا علی کے سنگ ہو جا۔ محبت والو اور پیار والو، اللہ کے پیارے بندو، رسول پاک کے چاہنے والو، اور قرآن مجید کو عقیدت اور محبت کے ساتھ سننے کے لیے بیٹھنے والو، اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہو، توجہ سے سنو، یہ باتیں آپ کے بڑے کام کی باتیں ہیں۔ ہمیں اپنی ذات کا کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف فکر اس بات کا ہے کہ آپ کو کوئی گمراہ نہ کرے، آپ پورے ایمان اور یقین کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتی اور اللہ تعالیٰ کے صحیح بندے بن جاؤ۔ بس ہمارے اس دورہ تفسیر کا مقصد یہی ہے کہ سننے والوں کو کوئی گمراہ نہ کرے، کیونکہ تمہیں جو گمراہ کر رہا ہے وہ شیطان ہے۔ اور یاد رکھنا شیطان کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وہ تقیت کے طور پر، وہ منافقت کے طور پر ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہیں ہم تو بڑے ایمان والے ہیں جی، ہم بھی تمہاری طرح ہی ہیں، ہم بڑے یقین والے ہیں، ہم تو رسول پاک کا ادب کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے تنہائی میں ہوتے ہیں، وہاں تبرے بازیاں کرتے ہیں، اور وہاں کیا کہتے ہیں؟ اللہ 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 اللہ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو اصل میں دل کے ساتھ، دلی جذبات تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، لیکن ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ٹھٹھا و مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ 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 اللہ، پڑھیے قرآن مجید، اللہ پاک کیا فرما رہا ہے۔ تو اس سے فرماتے ہیں کہ یہ تبرہ بازیاں اپنی خاص مجلسوں میں وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ فاش کر دیا۔ تفسیر خازن کے حوالے سے صدر الفاضل شاہ فرما رہے ہیں، اور علامہ بیضاوی کے حوالے سے بھی، کہ اسی طرح آج کل مسلمانوں کے اندر بعض گمراہ فرقے ہیں جو مسلمانوں سے اپنے خیالات فاسدہ کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیتا ہے۔ اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ بے دینوں کی فریبکاریوں سے ہوشیار رہیں، دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ منافق لوگ جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا محض برائے فریب اور استہزاء اس لیے کہ تاکہ مسلمانوں کے راز ہمیں معلوم ہو جائیں اور ان میں فساد انگیزی کے ہمیں مواقع ملیں۔ اور علامہ بیضاوی اور صاحب تفسیر خازن حضرت علامہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے
اذا خلاؤ الی شیاطینہم کا کلمہ فرمایا، اس سے مراد کفار کے وہ سردار ہیں جو اس اغوا میں مصروف رہتے ہیں، مسلمانوں کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو یہ اظہار ایمان ان کا کہ ہم ایمان لائے، یہ بطور تمسخر تھا. تو یہ ایمان نہ ہوا، یہ گویا اسلام کا انکار ہوا. تو اب یہاں پر صدر الفاضل یہ مسئلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اور دین کے ساتھ استہزاء اور تمسخر یہ کفر ہے. اس لیے دوستان عزیز بعض لوگ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ مذاق کر دیتے ہیں گفتگو میں، قرآن کی بعض آیات کے ساتھ مذاق اور لطیفے بنا لیتے ہیں. اس سے ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے اور ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار ان میں نہ ہو جائے، بے ادبی اور گستاخی کرنے والوں اور مذاق کرنے والوں میں. تو اس لیے بڑا احتیاط اور اپنا دامن جو ہے نا وہ ہمیشہ احتیاط کے ساتھ ہی بندہ رکھیں. اور اسی طریقے سے ایک واقعہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ عبداللہ بن ابی وغیرہ نے صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو آتے دیکھا. تو ابن ابی نے اپنے یاروں سے کہا دیکھو آج میں کیسا بناتا ہوں. جب وہ حضرات قریب پہنچے تو ابن ابی نے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک اپنے ہاتھ میں لیے اور آپ کی تعریف کرنے لگ گیا. اسی طرح حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کی جب تعریف کی تو جناب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم انہوں نے فرمایا او ابن ابی، او منافق، خدا سے ڈر، منافقت سے باز آ، کیونکہ منافق بدترین خلق ہیں. اس پر وہ کہنے لگا جی یہ باتیں ڈر اور نفاق سے میں نے نہیں کہی ہیں، ہم تو آپ کی طرح سچے مومن ہیں. جب یہ حضرات تشریف لے گئے تو وہ اپنے یاروں پر میں اپنی چال بازی پر فخر کرنے لگا. تو یہ آیات کریمہ حضور پر نازل ہوئیں اور فرمایا کہ یہ مومنین کے ساتھ ملتے ہوئے یہ منافقین بڑے اظہار ایمان اور اخلاص کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی الگ مجلسوں میں ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں. تو اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، ان کا استہزاء اللہ اپنی شان کے مطابق جیسا اس کی شان کے لائق ہے استہزاء فرماتا ہے. دوستان عزیز یہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کشتے عشق و محبت کا ترجمہ ہے. استہزاء کا ترجمہ آپ نے استہزاء ہی کیا ہے. یہاں آپ جتنے ترجمے پڑھ لیں کہیں لکھا ہوگا مذاق، اللہ مذاق اڑاتا ہے، اللہ مذاق فرماتا ہے. تو یہ سارے ترجمے احتیاط سے دور ہیں، اس لیے کہ استہزاء کے کلمے کا اردو زبان کی یہ کمزوری کہ وہ عربی زبان کی وسعت کا مقابلہ نہیں کر سکی. اس اردو زبان کا دامن تنگ تھا. میرے اعلی حضرت نے ساری اردو زبان چھان ماری اور دیکھا کہ کوئی ایک لفظ مل جائے جو صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق لفظ استہزاء کا ترجمہ کر سکے. جب اعلی حضرت کو کیسا لفظ نہ ملا، اعلی حضرت نے وہی الفاظ اردو زبان کے اندر رکھ دیے اور فرمایا اللہ استہزاء فرماتا ہے اور قوسین میں فرما دیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یہ کمال احتیاط ہے، یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے ترجمے اٹھا کر فٹافٹ کر دیے اور اس تعظیم اور ادب کا لحاظ نہ کیا، اعلی حضرت امام علیہ سنت کے مزار اقدس پہ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ جس ہستی مبارکہ نے ہمیں اللہ کا ادب سکھایا، اللہ کی تعظیم سکھائی، رسول پاک کا ادب سکھایا، صحابہ کا ادب سکھایا، اہل بیت کا ادب سکھایا، اولیاء اللہ کا ادب سکھایا. حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین نقشبند ارشاد فرماتے ہیں الدین کلہ ادب، دین ادب ہی کا نام ہے، تعظیم کا نام دین ہے اور اسلام ہے ہی ادب کا خلاصہ. تو آپ اس میں آگے یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام اور پیشوایان دین کا تمسخر اڑانا کفر ہے. تو آج وہ لوگ جو صحابہ اکرام کی شان میں بعد چند واقعات کی بنا پر وہ بھی تواریخ کے راویوں کے بنا پر اپنے آپ کو اٹھا کر صحابہ اکرام کی بارگاہ میں بے ادب کرتے ہیں، وہ کوئی بھی صحابہ ہوں، تو وہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا
کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ان سب کے ساتھ اچھا وعدہ فرما دیا. اس کلن کے اندر تمام صحابہ کرام آ جاتے ہیں. آج ہمارا کوئی حق نہیں بنتا ہم صحابہ کرام کے بعد واقعات کو اٹھا کر بیان کریں اس نے اس کے ساتھ ایسے کیا اور انہوں نے اس کے ساتھ ایسا کیا. نہیں، تاریخ کی یہ جتنی باتیں بھی ہیں اگر 100% درست بھی ہوں تو تب بھی ہم کوئی قول فیصل تھوڑا ہی رکھتے ہیں. ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم اٹھ کر ان باتوں کو اچھالتے پھریں. اسی طریقے سے نہ تفضیل کے میدان میں نہ تنقیص کے میدان میں اہل سنت والجماعت نہ تفضیل کے میدان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دیتا ہے اور سنی وہی ہوگا، نہ تنقیص کے میدان میں اترتا ہے. وہ تو ہر جگہ ادب ہی ادب کے دائرے میں رہتا ہے. کسی کی کتنی بڑی فضیلت حضور نے بیان کر دی ہو، ہمارا کام ہے ہم فضیلتوں میں ان کا مقابلہ بھی نہ کریں. بس جو فضیلت حضور نے عطا کر دی ہر ایک کے حسب حال عطا فرما دی، ہمارا کام ہے ادب کرنا. ہم سب کا ادب کریں اور سب کی تعظیم کریں، بے ادبی چھوڑیں. اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام نقائص اور عیوب سے منزہ اور پاک ہے. یہاں جزاءً استہزاء کو استہزاء فرمایا گیا تاکہ خوب دل نشین ہو جائے کہ یہ سزا اس ناکردنی فعل کی ہے. ایسے موقع پر جزا کو اسی فعل سے تعبیر کرنا آئین فصاحت ہے. جیسے جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا میں کمال حسن بیان ہے، اور وہ کمال حسن بیان یہ ہے کہ اس جملہ کو جملہ سابقہ پر معطوف نہ فرمایا کیونکہ وہاں استہزاء حقیقی معنی میں تھا. اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ استہزاء فرماتا ہے اور اس کلمے کو اسی طریقے سے ارشاد فرما دیا تو یہ کمال ادب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے ادب کی توفیق عطا فرمائے. آگے کچھ اور مثالیں بھی ارشاد فرمائی گئیں وہ انہی منافقین کے حوالے سے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک قیامت والے دن تک بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے شفاعت کے حصول کے لیے جمع ہونے تک اور جنت میں داخلے تک بلکہ جنت میں پہنچنے تک اور جنت میں رہنے تک اور ابد الآباد تک زندگی بھر ہمیں رسول پاک کا اور جس کا ادب رب کریم چاہتا ہے کہ ہم اس کا ادب کریں، ہمیں ان سب ہستیوں کی بے ادبی سے بچائے، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے.